اسلام نے سیاست کی تعلیم بھی دی ہے۔ اگر اسلامی نقطۂ نظر سے سیاست کیا جائے تو یہ اصلاً خدمت خلق ہے جس میں پوری انسانیت شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اعظم اور ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت سے روزن روشن ہے کہ جس کا عدل و انصاف کرنے میں کوئی ثانی نہیں۔ اگر یہی اصول عدل و انصاف آج کل ملک کی سیاست میں اپنائی جائے تو یقیناً سماج کا ہر طبقہ ساتھ آ جائے گا، اور ساتھ ہی لوگوں کے دلوں میں جو نفرت بھر دی گئی ہے اس کے اندر محبت اور بھائی چارگی پیدا ہو جائے گی۔ اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سیاست اسلام کی نظر میں ایک بلند ترین عمل اور حکمت ہے جس کے ذریعے انسانوں کی ظاہر و باطن دونوں اصلاح کر سکتے ہیں۔ نیز اسلامی سیاست نہ کسی کی آزادی سلب کرتی ہے اور نہ کسی کو بے روی کے لیے آزاد چھوڑتی ہے، بلکہ ہر حال میں احکم الحاکمین کے احکام کی بالادستی کو قائم رکھتی ہے۔ لیکن یہ بات بھی تسلیم شدہ ہے کہ موجودہ سیاست کا اسلام سے دور دور تک کوئی ربط نہیں۔ ہماری آج کی سیاست اپنے اصول و ضوابط میں اپنی طبیعت اور مزاج میں مذہب سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھتی۔ ایسی گھناؤنی سیاست کو مذہب کے ساتھ اگر جوڑا جائے تو یہ مذہب کی پاکیزگی کو تار تار کرنا ہوگا۔ دراصل ہم نے دین اور سیاست کو الگ الگ خانوں میں بانٹ کر رکھا ہے۔ ہم میں سے بعض تو اس حد تک سیاست سے کنارہ کشی کیے ہوئے ہیں کہ اس پر بات کرنا، کسی مناسب امیدوار کی تائید کرنا بھی گناہ عظیم سمجھتے ہیں، اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ سیاست گندی چیز ہے۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت کی تعلیم میں تمام معاملات کے متعلق احکام نہیں ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ شریعت نے صرف عبادات اور معاملات کے تعلق سے ہی احکام بیان کیے ہیں، سیاست کے تعلق سے اسلام نے تعلیم نہیں دی۔ اور لوگوں کے اس فاسد خیال سے بہت بڑا نقصان یہ ہوا کہ لوگ حد شرعی سے آگے بڑھنے لگے اور ان کا گمان یہ ہونے لگا کہ دین اسلام کی تعلیم ناقص ہے، معاذ اللہ۔ حالانکہ اسلام ایسا پاکیزہ اور مقدس مذہب ہے کہ سیاست سے متعلق کافی قانون اور احکام بیان کیے ہیں، اور کسی دوسرے مذہب میں تو سیاسی تعلیم اور ضروری احکام درکنار، بلکہ رہنے سہنے کے متعلق بھی تعلیم نہیں ملتی۔ شریعت مطہرہ میں تمام انسانی حالات کے مفصل قواعد موجود ہیں، کوئی ایسا جزیہ نکلنا ممکن نہیں جس میں شریعت اسلامیہ کا کوئی حکم نہ ہو۔ خالق کائنات اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ ترجمہ: اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا کہ ہر چیز کا روشن بیان ہے اور ہدایت اور رحمت اور بشارت مسلمانوں کو۔ ایک ازالہ دین پر عمل کے لیے اسلام کے تمام احکام پر عمل ضروری ہے، چاہے وہ کسی شعبہ سے متعلق ہو، البتہ جہاں تک دین کی جدوجہد کا تعلق ہے، کوئی ایک شخص تمام شعبوں میں جدوجہد نہیں کر سکتا، اس لیے اس میں تقسیم کار پر عمل ضروری ہے۔ مثلاً کسی نے اپنے لیے دین کے کام کا شعبہ اختیار کیا، اس میں وہ اپنا وقت اور محنت صرف کر رہا ہے اور اس پر زیادہ توجہ دے رہا ہے، اس میں کوئی